السلام علیکم، ایم ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سینٹ یعنی ایوان بالا کے الیکشنز مارچ میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپوزیشن احتجاجی تحریکوں کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کو مسلسل تبدیل کر رہی ہے، اور دن بدن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنا ردم توڑ رہی ہے۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر سینٹ میں ہم بات کریں تو سینٹ کے جو الیکشن جو 3 سال بعد ہوتے ہیں، تو اس میں نصف سے زیادہ جو سینیٹرز ہیں وہ اپنی مدت پوری کرتے ہوئے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ان الیکشنوں میں بہت پیسہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں بہت پیسہ چلتا ہے۔ تو بھٹی صاحب، یہ جو پیسہ چلتا ہے یہ چل کے جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے نعمان حیدر کہ جو اپوزیشن نے بڑے دعوے کیے کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، ہم مارچ جو ہے وہ دسمبر کے بعد جنوری کی ڈیٹ آئی، اور اب 26 مارچ کو کہا 26 مارچ کو ہم اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ مارچ کریں گے، وہ ہم دھرنا دیں گے، اور ساتھ ہی ایک اور اعلان بھی کر دیا کہ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ مقابلہ کرے گی، مشترکہ طور پر جو ہے وہ حصہ لے گی۔ چونکہ سینٹ انتخابات کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سینٹ میں جو اکثریت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان انتخابات کے بعد سینٹ میں ان کی اکثریت ہو جائے گی، جو بہت سارے اچھا، مجھے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے گا۔ عموماً سینٹ کے حوالے سے یہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں بہت سارے اسمگلرز بیٹھے ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کرنے والے سینٹ کا حصہ ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک اوبلائجی سی ایک سیٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایوان بالا کا نام آپ نے دے رکھا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کون آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور کس ایجنڈے کے تحت آتے ہیں؟ ٹھیک، دیکھیں، سینٹ کی جہاں تک بات ہے، یہ ایک طرح سے پارٹی کی اپنا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ ٹکٹ دے، اس پر پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس کو الیکٹ کر لیتے ہیں۔ جو سینٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو آپ نے کہا کہ جی اس میں مال پانی کی بڑی بات آتی ہے، ووٹوں کی خرید و فروخت کی بڑی بات آتی ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی جانب سے زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا جب سینٹ کے انتخابات ہوئے۔ تو ان سینٹ کے انتخابات میں بنیادی طور پر ہوا کیا کہ اس میں یہ الزام جو ہے وہ آیا کہ آصف زرداری نے اس وقت، چونکہ وہ سینٹ انتخابات میں متحرک تھے، کہ ان کا بڑا جی کردار ہے، انہوں نے بڑے ہمارے لوگوں کو توڑ لیا ہے، اور وہ بڑے ماہر ہیں خریداری کے، اور اس میں لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض کا نام بھی آیا کہ جی اس کی تھرو پیمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو خاص طور پر فاٹا کے اراکین ہیں ان کی چونکہ فاٹا کی اور بلوچستان کے ممبرز جو ہیں ان کی ذرا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تقسیم کیا ہوتا ہے، تو اس تقسیم کی جو پارلیمانی... اچھا، یہ جو الزامات لگتے رہے ہیں نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی کے سابقہ جو سینیٹرز سے اور بہت سارے موجودہ سینیٹرز پہ، کہ یہ منی لانڈرنگ اور سمگلنگ اور اس طرح کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سینیٹرز کی بات ہے، جو الزامات لگنے کی بات ہے تو الزامات ان پر بھی لگتے رہے ہیں۔ الزامات کی اگر ہم بات کریں تو الزامات جو ہیں وہ موجودہ سسٹم میں بھی جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں تھوڑی سی عوام کی اطلاعات کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اور بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ مجھے تو اس طرح پتہ چلا کہ کمال ہے جناب کہ ایک سینیٹر بننے کے لیے کس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ مختلف جگہ پر لوگ انوالو ہیں اور بیانے چل رہے ہیں۔ اور اس وقت میں پاکستان کی عوام سے براہ راست مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ سینٹ انتخابات ابھی شروع نہیں ہوئے اور شہر اقتدار میں جو ہے وہ ڈیرے ڈالے گئے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، صرف بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، اداروں کو بھی پتہ ہوگا۔ ایک صاحب ہیں بلوچستان سے، وہ یہاں اسلام آباد میں آئے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں 35 کروڑ روپے، یعنی 35 سے 40 کروڑ روپے ایک سینیٹر دینے کو تیار ہے، اور بروکر شہر میں پھر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے کو معاملات ایسے کرواتے ہیں، آپ کو کہیں سے کلیئرنس مل جائے گی، کہیں سے این او سی مل جائے گا، آپ کو ہم ٹکٹ دلوا دیتے ہیں، آپ کو ہم سینیٹر بنا دیتے ہیں۔ یار مذاق ہے کوئی؟ کمال ہے، اس پہ نہ کوئی ہر چیز خاموش ہے، نہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھتی ہے، نہ اس پر جو ہے وہ
بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بات کرتی ہیں۔ اس میں جب آپ اس ملک کا وزیر اعظم جب یہ کہہ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کون سا ایسا کوئی حل طلب تجویز دے سکتے ہیں دیکھیں جو ایک ملک کا وزیر اعظم بھی نہیں جس کو روک سکتا، اس کو آپ کی تجویز کیسے روک سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ بینک کے تھرو کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے جی کہ فلاں بندہ اتنے کی گارنٹی کر رہا ہے۔ اب جو سینٹ الیکشن میں 35 سے 40 کروڑ روپے لگا کر یا 50 کروڑ لگا کر سینٹ میں آئے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ایوان بالا کی خدمت اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے آئے گا؟ پھر سینٹ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، یہ جو ختم کرنے والی بات ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ آئل رپورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ جی اوگرا کو ختم کر دیں، بجائے اس کے کہ اداروں کو ٹھیک کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے جی اوگرا کو، بھائی بات یہ ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اس میں 90% جو سینیٹرز ہیں وہ پیسہ دے کر آتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 90% آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں ایک بھاری اکثریت جو ہے وہ آتی ہے، اس میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی بات میں اکثر کہتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے۔ جو نچلے طبقات کے لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ مثلا اس میں ایک مثال بڑی ہے کہ پچھلے سال جو ایک دو سال میں جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو مختلف نام آئے، تو سندھ میں سے ایک عام انہوں نے جو ہے وہ خاتون کو دے دیا ٹکٹ کہ جی آپ آئیں، وہ سینیٹر بن گئی۔ تو اسی طرح مختلف ادوار میں کچھ نہ کچھ تجربے ہوئے ہیں کہ جناب پارٹیوں نے ٹکٹ دیے ہیں، تو جو پارٹیز کے ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹکٹ ملنے چاہیے۔ اور یہ جو سینٹ کے حوالے سے سارے معاملات ہیں، تو اس پر ایک آخری درخواست میں ضرور کروں گا پروگرام کے اختتام سے پہلے۔ جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ بہت زیادہ JIT بناتے ہیں، تو ذرا ایک کمیشن اس پر بھی بنا دیں کہ اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ پیسے لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنے اداروں سے پوچھیں، تو اس سے شاید جو ہے وہ سینٹ کی شفافیت پر جو ہے اس پر کوئی بات ہو سکے۔ نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ جی خالی باتیں ہوں گی، اور سینٹ الیکشن میں پھر وہیں کروڑ پتی مافیا جو ہے وہ اپنے پیسے دے گا، پیسے دے کے سیٹیں حاصل کر لے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جس کی میں نعمان بار بار بات کر رہا تھا۔ یہ تھی بنیادی طور پر نعمان حیدر کے ساتھ آج کے اس اہم موضوع پر جو ہے وہ بات کرنے کا مقصد کہ 22 کروڑ عوام کے سامنے بھی یہ بات رکھی جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت تمام ادارے جو ہیں وہ ضرور دیکھیں گے، اور اداروں سے بھی رپورٹ جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے کہ کون ہے جو کروڑوں کے سودے کر رہے ہیں، کتنے بروکرز ہیں۔ اگر اداروں کو نہیں پتہ تو اداروں کو بھی میرے جیسا ایک عام انویسٹیگیٹو رپورٹر بتانے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہونا وہی ہے جو یہ مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس پر میرے پاس کچھ اور بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں، پھر آئندہ پروگرام میں نعمان ہم اس پر جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ فی الحال ہم اتنا ہی تھوڑا بتانا چاہتے تھے کہ جناب احتجاجی تاریخ کہاں تک ہے اور سینٹ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ نعمان حیدر اور فرخ نواز بھٹی کو جو ہے وہ MTV نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا۔ کچھ نئی اطلاعات کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے، پھر بات ہوگی، گپ شپ ہوگی۔ اللہ حافظ۔